बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहले कौमी सलामती की कमेटी के ज़रिए और आज फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत को दो टोक और वाज़े पैगाम दिया है। पैगाम दिया है कि भारत किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार न रहे। हम अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। कोई किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार न रहे। उनका ये भी कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत झूठ का सहारा ले रहा है, बगैर सबूत के पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से ये वाशगाफ अल्फाज में कहा गया कि पाकिस्तान गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन के लिए ताउन करने के लिए तैयार है। भारत की बौखलाहट आप यहाँ से देख लीजिए कि उसने दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पानी की सतह 7 से 8 फीट तक बुलंद हो चुकी है। बात यह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत हमें शदीद दबाव का और शदीद बौखलाहट का शिकार नजर आ रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात है। सबसे पहली वजह वो ये है कि जो ड्रामा उसने रचाया उसमें बुरी तरह से वो नाकाम रहा। एक एक करके तमाम उसके नेफेरियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। दूसरी बात, आलमी बिरादरी की तवज्जो का जो मुतलाशी था उसमें भी उसको शदीद नाकामी का और सुबकी का सामना करना पड़ा है। सबसे तीसरी और अहम बात, जिस तरह से वो अपनी आवाम को इस बात पे कायल करना चाहता था कि जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पहलगाम में उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, आवाम वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सहाफ़ी हों, पार्लियामेंटेरियंस हों, कश्मीरी हों या भारत के अंदर रहने वाले अपने भारतीय आवाम, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो मोदी से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसमें उनकी सुबकी है, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। और आप ये देख लीजिए कि इंडिया टुडे ये एतराफ़ करता हुआ नजर आता है कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रोंद डाला है। पहलगाम ड्रामा एक्सपोज सोशल मीडिया पर इस वक्त हमें ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद की सिचुएशन क्या है? इन तमाम बातों के बाद हालात ये हैं कि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया जा रहा है। और उनको जो भी सहाफ़ी सवाल पूछता है, जो भी पार्लियामेंटेरियन सवाल पूछता है, उसको उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, सवाल का हक तक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ जो है वो ताउन भी कर रहा है और हर लिहाज से उसको पैगाम भी पहुंचा रहा है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को एक्सेलरेट नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह चौकन्ना भी है। मजीद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेरे मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अवैस बिन वसी साहब, आप भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। सर मैं आप ही से स्टार्ट करूंगी। आज एक बार फिर हमने भारत को वाज़े पैगाम दिया है वज़ीर आज़म ने कि पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है, कोई गलत फहमी में ना रहे, हमारी अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं है, हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, ये किसी भी ज़िम्मेदार रियासत के जो सरबराहान होते हैं ममलकत के, उनका यही मेरे ख़्याल में रिस्पॉन्स होना चाहिए था कि ना सिर्फ ये कि हम अपने जो है जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं और इंटरनेशनल जो भी हमारे ऊपर कन्वेंशंस के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं उसका हम जो है इदराक करते हुए, और दूसरी जो बात है वो ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स के दरमियान एक ऐसा फ्लैश पॉइंट जो कि हमेशा से सिमर करता आया है और उसको काम डाउन करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा जो है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान ने हमेशा कॉम्पोजिट डायलॉग की ऑफर की है। लेकिन भारत जो है वो उनका जो रद्द-ए-अमल होता है या रद्द-ए-अमल, हम तो कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिस पे उनको रद्द-ए-अमल की ज़रूरत हो, वो कम से कम आप ये देखिए कि सन 2000 से ये कोई चौथी मर्तबा है जब उन्होंने एक स्टेट मैनेज या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और फिर उसके साथ अटैच जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिश की। और लेटेस्ट जो उसकी एपिसोड थी वो हमने देखी कि 2019 में उन्होंने किस तरह पुलवामा अटैक को जो है मैनेज किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान पे एक सो कॉल्ड स्ट्राइक की जिसमें ज़ाहिर है देयर वाज नथिंग ऑन ग्राउंड जिसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते, और वो फिर ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल मीडिया ने बल्कि उनके अपने लोगों ने भी उसको एक्सपोज किया। तो अब भी अगर वो इस तरह की कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं
تو اس کے جواب میں میرا خیال ہے ہماری سیاسی اور فوجی قیادت نے نہ صرف یہ کہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے جذبات کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے، جو کہ ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ محبت اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم نے وہ خواہش تو ایک ہمارا کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی کا، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کسی بھی دشمن کو جو ہے نا ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ اس سے بہتر اس کی آپشن نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک قومی سلامتی کی جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کے بعد اب یہ ایک ہی فورم پہ اکٹھے وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بڑے اچھے واشگاف الفاظ میں ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایسا ہمارا پیغام تو بھارت کو بڑا واشگاف چلا گیا، کوئی اس میں ویگ نہیں ہے، لیکن عالمی برادری کا اس وقت کیا کردار آپ کو نظر آتا ہے؟ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ رابطے میں ہے، ایران ہو، مصر ہو، چین کے سفیر کی بھی ہمارے نائب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی کہ دونوں کیونکہ نیوکلیر پاور ہیں تو انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، پھر اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے پر ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تو حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے اس مسئلے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل جو بھی کنسرن فورمز تھے اس پہ ٹیک اپ بھی کیا ہے، فارن آفس میں جو فارن مشنز ہیں ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو بریف بھی کیا گیا ہے، اور سیکرٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشنز ان کی سٹیٹمنٹ، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کا، بیٹھ کر حل کریں، اور بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اور میڈیشن کی جو آفرز ہیں ایران نے، سعودی عرب نے، وہ بھی ایکسٹینڈ کیے ہیں، تو ایک لحاظ سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ متحرک ہیں کہ کوئی بھی ایسی جو ایسکیلیشن ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روکا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی کی جو ایک ریپریزنٹیٹیو آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز کا رول اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جو اس پورے نہ صرف اس کرائسس کے بلکہ اوورآل جو ایک اینیمسٹی 75 ایئر سے چلی آ رہی ہے جو اس کی روٹ کاز ہے، جب تک وہ پرسسٹنٹ رہے گا، جب تک وہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا تو انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹنگ پیس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ جس سے وہ دونوں نیوکلیر جو پاورز ہیں وہ ایٹ اسٹیک آ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول خوشائند ہے، لیکن مزید جو ہے وہ ڈائنامک اور میننگ فل رول جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اعجاز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بلیسنگ اور ڈسگائز ہے؟ اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی، پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ دنیا کو باور کروائے کہ یہ دیکھیں یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر، اس میں اگر حالات خراب ہوں گے یا اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ باور کروانا کہ مودی خود ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، اس کا ملک خود دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، کینیڈا ہو، آپ دیکھ لیجئے، پھر امریکہ ہو، پوری دنیا سراپا احتجاج ہوئی ہے بھارت کے رویے پہ جو ابھی حالیہ عرصے میں اس نے کیا ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ بھارت کو فلی ایکسپوز کیا جائے۔ جی بالکل، دیکھیے بھارت کا جو ٹیررزم کی جو ہسٹری ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم وہ کرتا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا انہوں نے را کے ایجنٹس نے گھس کے جو ہے کچھ لوگوں کو اسیسینیٹ کیا ہے، کینیڈا کا آپ نے ذکر کیا، اور پھر ریسنٹلی بہت ریسنٹلی امریکہ میں جو سکھ فار جسٹس کے طرف سے جو ان کے خلاف کیس کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے، ہمیں جو ہے نا کسی بھی کانٹیکسٹ میں اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کیس جو ہے حقائق پہ مبنی ہے، اور یہ ہمارا صرف ایک کوشش نہیں ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر دنیا کو بتائیں، ہم سچ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نیریٹو بلٹ اپ نہیں ہے، ہمارا نیریٹو حقائق پہ جو ہے نا مبنی ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن ایک چیز جو ہے جس کا مجھے جو ہے نا ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے گلہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا حق پہ ہوتے ہوئے، سچ پہ ہوتے ہوئے بھی ہم شاید یہ امید کرتے ہیں کیونکہ ہم سچے ہیں تو ہمیں شاید کوئی پرو ایکٹیولی اپنے بیانیے کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سچے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ایسے نہیں چلتی، ہمیں جو ہے دیکھیے ماڈرن ہسٹری میں ٹیررزم کے حوالے سے گزشتہ 20 سالوں میں اگر کسی ملک نے جانی یا مالی نقصان اٹھایا ہے تو وہ پاکستان ہے،
बिल्कुल ऐसा, तकरीबन बिल्कुल 90,000 जाने, जिसमें मुसल्ह फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों से लेके तो स्कूलों के मासूम बच्चे तक और मस्जिदों में नमाजियों तक जो है ना वो उस लिस्ट में शामिल हैं। फिर हमने तकरीबन 125 या 130 बिलियन डॉलर की अपनी इकॉनमी तबाह की। बिल्कुल। फिर मईशत ने सफ़र हमने किया, बिल्कुल। पहली एक जंग में इंटरनेशनल कोलिशन का साथ देते हुए जो है ना हमने अपने सोसाइटी के अंदर गन कल्चर और नारकोटिक्स और बहुत सारे जो हैं जो चीज़ें हैं हमने उसको भी बर्दाश्त किया है। लेकिन उसके बावजूद जब भी दुनिया में कहीं बात होती है दहशत गर्दी की, तो वो बजाय इसके कि एक बिल्ट इन जो है ना रिस्पांस पाकिस्तान की फेवर में हो, हमें ऐसे लगता है कि हमें अपना केस हर बार नए तरीके से जो है ना वो जस्टिफाई करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा प्रोएक्टिवली, ना सिर्फ ये कि दुनिया के तमाम जो है कैपिटल्स हैं उसमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बल्कि ऐसे तमाम फोरम जो ओपिनियन मेकर्स जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे हमें अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से स्ट्रांगली प्लीड करना होगा, स्ट्रांगली हमें अपना करना केस। चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, आप फॉर्मर सेक्रेटरी खारजा हैं। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, सर आपने हमें टाइम दिया है। सर, सारी सिचुएशन आपके सामने है। 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें बताइए कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हम इंडिया में देख रहे हैं, जो उनका मीडिया जिस अंदाज में चीख रहा है, धाड़ रहा है, ना उनके पास सबूत हैं ना कुछ, बल्कि उनके अपने अंदर से प्रेशर बढ़ना अब शुरू हो चुका है। अपोजिशन बार बार ये सवाल कर रही है कि मोदी जो है वो अपनी नाकामी दूसरों के गलों पे ना डाले बल्कि आवाम के सवालों का जवाब दे। कैसे देख रहे हैं सर आप इस सिचुएशन को? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया ने शुरू से इसमें एक बहुत ही ज्यादा ब्रेकलेस किस्म का एक रवैया अपनाया है, बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म का। और जो देखिए एक अनप्रेसिडेंटेड फिर उन्होंने जो स्टेप लिया कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि हमेशा एक सैक्रोसैंक्ट रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें हुई, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन कभी भी इस ट्रीटी को इस तरह से इन अबेयंस में नहीं रखा गया। और इस बार उन्होंने इसको भी वाटर को जो कि जो है जो इंटरनेशनल लॉ के तहत ये सारे जो है ना दरिया इनका बहाव होता है और इनकी आपस में शराकत होती है, उसको उन्होंने वेपनाइज करने की कोशिश की। फिर इंडियन मीडिया में देखा एक मीडिया फ्रेंजी जो उनकी है वो उन्होंने थ्रू मीडिया लीक्स, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो लीक किए, जिसका सबूत ये है कि वो जो एक्ट होता है वहाँ पे पहलगाम में जो है जिसमें कि जानों का नुकसान हुआ, और हम तो उसको जाहिर है हमने तो उनको कंडोल भी किया है और वी कंडेम ऑल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कहीं भी हो दुनिया में। हमारी तो बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम टेररिज्म को इसकी ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस में कंडेम करते हैं, कहीं भी हो उसको, और हम तो सबसे बड़े उसके विक्टिम हैं दुनिया में टेररिज्म के। तो उसके बावजूद जो है इंडिया ने ये कहा कि अब जो है उसके कुछ लिटरली घंटे से भी पहले उन्होंने अपने जो पूरे चैनल्स पे वो नाम देने शुरू कर दिए, तस्वीरें को ऐसी देनी शुरू कर दी। तो अभी इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है कि आप सब ये जो है ना इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन से तो टाइम लगता है, फिर आप एक ऐसे सबूत जो वेरीफाइबल सबूत है उसके साथ फिर आप आते हैं, और फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसमें आपको कोई मदद दरकार है किसी दूसरे मुल्क की, तो आप उनसे वो मदद मांगते हैं। उसके लिए बहुत से चैनल्स अवेलेबल होते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, फिर मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं उसके लिए। सर 10 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट के अंदर दुनिया की कौन सी एफआईआर दर्ज होती है? आखिर कोई तहकीक भी होती है, कोई कानूनी पेशरफ भी होती है, कोई कानूनी चाराजोई भी होती है, उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन इस वाकये के 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये हैरान कुन जो नहीं है, बल्कि सिर्फ हैरान कुन नहीं, बल्कि ये फिर एक देखिए ना बहुत शक को जन्म देता है कि क्या ये जो है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वो इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस वक्त। अगर वो एक जो अगर वो समझते हैं कि ये टेररिस्ट एक्ट है और उसमें उन्होंने इसको इंडिपेंडेंटली उसको प्रूव करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और फिर उन्होंने दे हैव टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू जस्टिस, तो उसके लिए तो फिर उनको दूसरे मुल्कों की मदद चाहिए ना। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा लिंक है जिसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं किसी और दूसरे मुल्क में, हमसाया मुल्क में, तो उसमें भी फिर आप उनकी कॉपरेशन के साथ करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, और फिर उसके बाद फिर जो अगर आपको कोई ऐसे एविडेंस हो जो वेरीफाइबल हो, उनके साथ फिर आप बात करते हैं कैसे ये देखेंगे हमारे पास। तो मतलब ये कोई तरीका नहीं है। और फिर इस तरह आपने एक इश्तियाल अंगेज और एक सिर्फ फिर मीडिया फ्रेंजी नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया उन्होंने मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो आप देखते हैं। लेकिन इसमें ये देखें कि फिर भी बहुत सी जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स भी वहाँ पे आई हैं, जिसमें कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा इंडिया किसी तरह भी एक
इस वक्त जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। फिर इसी तरह उनके एक फॉर्मर जनरल हैं, जनरल मेहता, उन्होंने भी ये कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान के पास जो कैपेसिटी है वो हमारे जितनी है, और हम मतलब उनका कहने का ये था कि आप उनको मिलिटरीली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो यू हैव टू कम अप विद अ रीजनेबल अप्रोच। तो मतलब कि इंडिया में और भी फारूक अब्दुल्ला की आपने देखा, उसमें बयान देखा, उन्होंने जो कहा, तो इंडिया में भी आवाजें इस पे हैं, लेकिन एक जो कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा जो है इस किस्म का एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जाए कि जिसके बाद फिर वो जो है ना जो कि एक स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन जो उन्होंने क्रिएट कर दिया लिटरली, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, वो इस रीजन के लिए भी अच्छा नहीं है, और दुनिया के अमन और सलामती के लिए अच्छा नहीं है, गिवन द फैक्ट कि दोनों जो है एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, एक दुनिया की 5वीं बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर स्टेट्स हैं दोनों जो है, और ये खिता जो है जिसमें दुनिया की 2 अरब 1/4 आबादी रहती है, आप उसको कैसे हॉस्टेज बना सकते हैं इस किस्म की जो है ना कशमकश में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंडिया शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, उनको एक जो है ना रीजनेबल अप्रोच के साथ जो है ना एक रैशनल अप्रोच के सवाल साथ। ये पैदा होता है ना कि वो रिस्पॉन्सिबल एक्शन तब शो करेगा ना जब वो अपने होशो हवास में हो। हमें तो वो इतना दबाव में, इतना बौखलाहट में नजर आता है कि उनके जो आबी वजीर हैं भारत के, वो ये कहते हैं कि हम एक कतरा पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, उसके हवाले से हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना ली है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहलम में उन्होंने पानी छोड़ दिया है, जिससे उसका जो बहाव है वो 7 से 8 जो है ना वो फीट तक बुलंद हो चुका है। तो ये कैसी बौखलाहट है? उनके अपने कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद नजर आता है हमें। हाँ जी, वो तजाद तो आपको उधर भी नजर आ रहा है कि जब इन्होंने ये बयान दिया कि हम ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहदा, इसको इन अबेयंस में कर रहे हैं, उस वक्त तक ये उनकी लैंग्वेज है कि जब तक पाकिस्तान अबजोर की उन्होंने लफ्ज़ यूज किया नहीं करता टेररिज्म को, यानी कि रिनाउंस नहीं करता टेररिज्म को और इस तरह की एक्टिविटीज को, तो एक तरफ तो ये बयान दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो खत लिखा जिसमें वो इन अबेयंस का पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया इन राइटिंग, उसमें कोई जिक्र नहीं है इस तरह की किसी बात का, उसमें टेक्निकल रीजन दिए हुए हैं सारे। तो उसी से भी आपको पता चल जाता है कि उनकी तो एक बात दूसरी बात से नहीं मिल रही इस वक्त ना। तो ये तो है, लेकिन इसमें मेरी उम्मीद यह है कि जो दुनिया के जो इस वक्त ऐसे अहम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, इंडिया के भी दोस्त हैं, तो और जो इस तरह की चीज़ नहीं देखना चाहते, वो रीजन की अमन सलामती को खतरे में पड़ता वो नहीं देखना चाहते, और वो दोनों का भला चाहते हैं, तो वो जो है वो डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही है, जिसका सऊदी वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों को में टेलीफोन पे बात की है। और ये जो है ना बहुत सारी डिस्क्रीट डिप्लोमेसी ऑलरेडी जो है वो इस वक्त एज वी स्पीक वो चल रही होगी। तो मेरी उम्मीद ये है कि इंडिया को ये जो है ना जो डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा और बाकी मुल्कों की तरफ से जब ये तलकीन की जाएगी कि एक रीजनेबल एटीट्यूड अपनाएं, तो आई होप कि वो फिर एक जो है ना उस पे आएंगे, जिससे फिर एक आप डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि जी जो है उस तरफ आएंगे कि जी एक इंडिपेंडेंट प्रोब इसको करें और उसमें पाकिस्तान की जो मदद दरकार है हमसे मांगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल वैसे जहन में आता है, वो ये कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके भारत पानी की बात कर रहा है। पानी इतना ज़्यादा जाएगा कहाँ? आखिर बोतलों में भर के वो घर तो लेकर नहीं जाएंगे। अगर पानी रोकना है वो जमा होगा, उसकी डाइवर्जन का कोई मंसूबा होगा, डैम्स बनाने होंगे, कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, तो ये इतना जल्दी सब हो जाएगा? प्रैक्टिकल तो नज़र नहीं आता। बात यह है कि प्रैक्टिकली तो ये मुमकिन नहीं है कि वो जो है उसको सस्पेंड कर सकें और उसकी स्टोरेज या उसके जो रिजर्वायर्स हैं वो इतने हों टेक्निकली कि वो उसको उसकी कैपेसिटी को जो है वो अब्जॉर्ब कर सकें। तो लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड में ज़रा देखें कि ये जैसे पहलगाम का वाक़या हुआ और ये इसको मतलब इस बेस के ऊपर सस्पेंशन का उन्होंने किया, लेकिन ये बहुत पहले से एक कंसिडर्ड इनकी एक प्लानिंग थी, इनकी एक स्ट्रेटजी थी। फॉर एग्जांपल आप देखें ना 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हल्फ लिया, वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद से लेके कंसिस्टेंटली, मिसाल के तौर पे उसी वक्त के इमीडिएटली आफ्टर दैट हमने देखा कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है वो वहाँ से अजीत डोवल ने उसकी एको में सुनने में आई और कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। और फिर उड़ी का वाक़या हुआ 2016 में, तो उड़ी के वाक़े में पहली दफ़ा जो है वो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की जो है वो इस हवाले से बात की कि हम इसको रिव्यू करेंगे या इसको नियत उनकी शुरू से खराब। और फिर उसके बाद जब 2019 में पुलवामा हुआ और फिर ये कहा
کہ پانی اور خون جو ہے وہ ساتھ نہیں بہ سکتے، اور وہاں سے تو یہ اگر واقعات آپ پہلے سے دیکھیں، اڑی کا دیکھیں تو یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. یہ پہلے سے ہی جب ان کو یہ لگا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ انٹرنل کچھ اس کے ایشوز ہیں یا کرائسز ہیں، تو اس کو کیپٹلائز کر ہمیشہ انڈیا نے یہ کوشش کیا ہے کہ اس کو کیپٹلائز کیا جائے، پاکستان کی ولنریبلٹیز کو جو ہے وہ مزید اس کی کلیویجز کو ڈیپن کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی پری پلانڈ اور پری ڈٹرمنٹ جو پالیسی ہے اس کی ایکسٹینشن ہے، اس کا حصہ ہے. لیکن پریکٹیکلی نہ تو یہ پاسبل ہے، نہ انڈس واٹر ٹریٹی کی اپنی پروویژن اس کی اجازت دیتی ہے، نہ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے، اور عالمی بینک اس میں گارنٹر ہے، باقی اور ممالک اس میں گارنٹی تو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل 2023 میں انہوں نے لیٹر لکھا تو اس کے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو میکینزم وہاں اسپیل آؤٹ ہوا ہے. اس کی 3 پروویژن موجود ہیں کہ تھرو نیگوشیشنز ان کو حل کرو، کوئی آربیٹریشن کا میکینزم ہے اس کو ان پلیس کریں، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو آربیٹریشن کی جو پرماننٹ باڈی ہے اس کی طرف معاملہ جو ہے وہ ریفر کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یونیلیٹرل جو ہے وہ واک آؤٹ کریں اور کہیں کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ختم ہو گیا اور سسپینڈ ہو گیا. تو یہ پریکٹیکلی ممکن بھی نہیں ہے، ون سائیڈڈ ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ کی طرف آؤں گی. پہلگام واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا. جو مودی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، میں جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ پہلگام ڈرامہ ایکسپوز یہ ٹاپ ٹرینڈ پر ہے سوشل میڈیا پہ، اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ہے مظالم کا سلسلہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، زمینیں ان سے چھینی جا رہی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کا 10 منٹ کے اندر درج ہونا. پھر دوسری بات، بھارتی انتہا پسند مظاہرین نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پہ دھاوا بولنے کی، ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ کتنے کھوکھلے ہیں یہ لوگ، اور ان کے عزائم تو بالکل دنیا کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی، کیا محرکات تھے. اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. جی بالکل. دیکھیے مجھے نا آپ کی بات سے جو ہے نا میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ یہ ان کا کتنا، یہ ان کے عزائم جو ہے نا، یہ تو اپنے آپ کو مہا بھارت اور اس ریجن کی ایک منی سپر پاور یا ایک بلو جو نا واٹر نیوی اور گریٹ ایئر فورس اور گریٹ اکانومی اور شائننگ انڈیا، پتہ نہیں اپنے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے ہیں. لیکن ان کی سوچ کا جو گھٹیا پانی یا چھوٹا پان ہے نا، وہ اس واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، اگر کسی شخص کے ہاں چوری ہو جائے یا کوئی واردات ہو جائے تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریکوری تو ہونی نہیں ہے، یا جو نقصان ہو گیا وہ پورا نہیں ہونا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فوراً جو ہے نا پیسے دے دلا کے وہ ایک ایف آئی آر کرواتا ہے، اور اپنے جو اگلے پچھلے جتنے دشمن ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ ان کی کوئی شراکت داری ہوتی ہے یا جن کے ساتھ جو ہے نا اس کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو امپلیکیٹ کر لیتا ہے کہ چلو اسی بہانے جو ہے نا یہ عدالتوں کے کچہریوں کے چکر لگائیں گے تو ہماری ذرا واہ واہ ہو جائے گی. تو یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے. تو اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اس کے انہوں نے اپنے حساب سے نا ٹائمنگ بڑے اچھے انہوں نے سلیکٹ کیے، کہ جس میں دیکھیے کوئی انسیڈنس ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو میڈیا لائم لائٹ چاہیے ہوتی ہے. اب اس وقت دنیا کی سب سے بڑی یا فی الحال اکلوتی سپر پاور کا وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں ہے. سو پوری دنیا کی جو ہے نا میڈیا لائم لائٹ وہ فوکس ہے انڈیا کے اوپر. بالکل ایسے توجہ دے. اچھا، دوسری طرف ان کے اپنے پرائم منسٹر اس وقت جو ایک دنیا کا بہت بڑا فائنینشلی جو ایک ملک ہے سعودی عربیہ میں، وہ ایک بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ بھی خود بھی میڈیا کی لائم لائٹ میں ہے. اس میں اس ٹائمنگ میں یہ واقعہ جو ہے نا یہ وہ پلان کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی چینل نہ بھی چاہے، اگر اس کو کوئی انڈیا یا پاکستان یا کشمیر سے یا 28 معصوم لوگوں کی جانوں سے کوئی غرض نہ بھی ہو، وہ بھی مجبور ہو جائے گا کہ اس کو یہ کوریج دے. اور اس کوریج کی آڑ میں یہ اپنی ولنریبلٹی دکھانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہم ظلم کا شکار ہیں، ہم کراس بارڈر ٹیررزم کا شکار ہیں. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو کشمیریوں کا کیا رسپانس تھا. دیکھیے ٹورزم جو ہے نا وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. کیونکہ دوسرے جو ان کے 2 چیزیں تھیں، ایک ان کی کرافٹس مین شپ ہے، اس کو بری طرح انہوں نے تباہ کر دیا ہے. دوسرے ان کے باغات تھے پھلوں کے، اس کو انہوں نے فصلوں کو خراب کیا ہوا ہے. تو لے دے کے ایک ٹورزم پہ امید ہوتی ہے. یہ بالکل بگننگ آف دی ٹورزم سیزن ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اس انڈسٹری سے غریب لوگوں کا روزگار میں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں آپ دیکھیے میڈیا پہ آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر پاکستان نے کیا تو آپ پاکستان سے جو مرضی کریں، ہمیں تحفظ دیں،
ہم یا کشمیر کے باسی ہیں نا, تو ہمیں تحفظ دینا تو بھارت سرکار کی ذمہ داری ہے. تحفظ کے نام پہ آپ نے ہر 8 معصوم لوگوں پہ ایک فوجی کھڑا کیا ہوا ہے, مسلح فوجی. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کی یہ حالت ہے تو پھر وہ تو ان کا گلہ تو اپنی حکومت سے ہے. تو یہ تو ان کو باؤنس بیک کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس سے ریلیٹڈ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کر پائے ہیں, نہ وہ انٹرنیشنل اس سے, کیونکہ آپ دیکھیے پاور سینٹر سے کیا رسپانس آئے ہیں, کسی نے ان کے فیوریبل کامنٹس ابھی تک نہیں دیے. ہمدردی کا اظہار کیا جو کہ ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے بھی کیا, وہ تو ہم نے بھی کیا جی. وہ تو ہمارا سب سے پہلا جو رسپانس ہے اسٹیٹ لیول پہ, میڈیا میں, عام آدمی, ہر جگہ سب نے ہمدردی. ہم تو کہتے ہیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ایک کسی بھی جاندار کی جو جان کی حرمت کو وہ پوری انسانیت کی حرمت کرتے ہیں. تو ہم کیوں کنڈیم نہیں کریں گے؟ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں, ہمیشہ سے کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی تو مطالبہ کرتے ہیں نا کہ جس نے کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو اور اس کو کیفر کردار تک بڑی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کو بھارت خود انیشیٹ کرتا ہے اس مطالبے کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار تحقیقات ہو تاکہ پتہ لگے کیا ہے. لیکن یہ پاکستان اس کو سجیسٹ کر رہا ہے, پاکستان تعاون کے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جانب جائے گا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اور ایکسپوز ہوگا اور سبکی ہوگی اور بےزتی ہوگی؟ دیکھیں اس چیز کے امکانات جو ہے وہ بہت کم نظر آتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی جوائنٹ انویسٹیگیشن یا کسی ایسے انویسٹیگیشن کے پروسیس میں جائے جہاں جو بھی کوئی پرپیٹریٹرز ہیں جنہوں نے اس ایکٹ کو کیا ہے, ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اس کے جو بھی لوگ ہیں وہ سامنے آئیں. لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کا یہ پیٹرن نہیں رہا, بلکہ یہ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک کتاب لکھی ہے مہاراشٹرا کے آئی جی تھے ایس ایم مشرف, اس کا نام ہے ہو کلڈ کرکرے, اور اس کے اندر نمبر آف انسیڈنٹس انہوں نے لکھے ہیں کہ جس کے اندر پہلے جب وہ واقعات ہوئے, مالیگاؤں کا واقعہ ہوا, مکہ مسجد کا ہوا, پھر سمجھوتا ایکسپریس کا ہوا, تو الزامات لگا دیے یا تو ہوجی ایک آرگنائزیشن تھی بنگلہ دیش میں اس کے اوپر, یا پاکستان کے اوپر کہ یہ پاکستان نے کیے. اور بعد میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی, حالانکہ کورٹس کی بھی ورڈکٹس تھی, لیکن ہوتا کیا ہے کہ میڈیا میں جب واقعات آتے ہیں تو وہ کورٹ کی جو ہائر لیول کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو اس وقت تک میڈیا جو ہے وہ سائلنٹ ہو چکا ہوتا ہے. وہ جو ان کے ورڈکٹس تھے وہ سارے ورڈکٹس کے اندر ہندوتوا کے لوگ جو ہے وہ اس میں ملوث تھے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یہیں سے میں جوائن کروں گی دوبارہ. مشال ملک صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, چیئرپرسن ہے پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کی. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مشال ملک صاحبہ, یہ تو وہ غبارہ ہے جس میں ہوا پوری طرح ابھی بھری بھی نہیں تھی اور اس کی ہوا نکل چکی ہے. سارا ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے. پہلگام ڈرامہ ایکسپوز سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے, انڈیا ٹوڈے اعتراف کر رہا ہے, اور یہ ساری بھوڈی جو کاوش تھی یہ بالکل غارت گئی ہے. کشمیریوں کا بڑا اسٹرانگ اس پہ رسپانس آیا ہے. آگے آپ کیسے دیکھتی ہیں ساری سچویشن کو؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک سب کو پتا ہے کہ جب یہ واقعہ اس کے 5 منٹ کے فوراً بعد ہی جو ہے انہوں نے پاکستان پہ اس کا الزام ڈال دیا اور کشمیر کی تحریک آزادی کے اوپر, اور پھر جس طرح ایک کے بعد دوسرا انہوں نے جیسے کہ پورا کا پورا انہوں نے اپنا جو واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو ایک جیسے بہت ہی مطلب کہ آپ سمجھیں کہ چیز بہت مشترک لگی ہے ان میں, کہ ایک تو بھارت کا رد عمل اس قدر وہ منظم تھا اور فیصلہ کن تھا اور جلد ہوتا ہوا لگتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے کوئی ایک کوریوگراف اسکرپٹ ہوتی ہے. اور کیونکہ ایئر 2000 کے اندر جب وہاں چت سنگھ پورہ کا میسیکر ہوا اس وقت بل کلنٹن جو تھے وہ انڈیا کا وزٹ کر رہے تھے, ٹھیک اسی طرح جے ڈی وینس اب کر رہے ہیں جب یہ واقعہ ہوا ہے, اور اسی وقت یہ پھر چلے گئے سعودی عربیہ. تو اس کے بینیفیشری کون ہوا ہے؟ اگر ہم جتنے بھی ہم ان کے دیکھ لیں, ان کے فالس فلیگ آپریشنز اور جتنے بھی ان کے ڈرامے ہم دیکھ لیں, تو اس کے اندر اسپیشلی جو اری اٹیک دیکھ لیں, کارگل کا اٹیک, پلوامہ کا, امرناتھ کا یاترا کا, پھر پٹھان کوٹ, پھر اس کے بعد یہ ابھی جو 5 اگست کا انہوں نے کیا ہے, بینیفیشری کون ہوا ہے؟ اور ابھی بھی پہلگام کے تو بینیفیشری تو اس میں یہی ہوا ہے کہ جب پلوامہ کا اٹیک ہوا ہے تو بی جے پی کیم بیک ان ٹو پاور اور ود ایبسولوٹ میجورٹی. تو یہی چیز ہے کہ یہ جو یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے, ایک کے بعد پھر اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. یہ اس کو ایک جو خوفناک بات اس کی ایک تو یہ بہت بڑی ہے کہ انہوں نے جس تیزی کے ساتھ واٹر ٹیررزم جو پہلے بھی کر رہے تھے, اب تو خیر انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طرح انہوں نے یونیلیٹرلی انلیگلی ریووک کر دیا ہے, تو ہمیں بھی اپنی طرف سے یہ دیکھنا, جو ابھی جیلم میں آج بھی انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ فلڈنگ کی ہے پانی کی, تو یہ دس از واٹر وار جو انہوں نے شروع کر دی ہے. اس کے بعد پتہ نہیں آگے سے آگے انہوں نے کتنی زیادہ پراکسیز اور دہشت گردی کرنی ہے. تو آئی تھنک ریجنل جو پاورز ہیں ہمارے ارد گرد, اسپیشلی جو چائنا ہے جو کہ آلریڈی کنٹرول کرتا ہے 30% انڈیا کا جو اینول فریش واٹر ہے,
اور وہ بینگ این اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے، آف انڈس کا بھی ہے، برہما پترا کا بھی ہے، اور گنگا ٹریبیوٹریز کا بھی ہے. تو اس طرح کی صورتحال 2016 میں ہوئی تھی، مگر اب تو خیر بہت آگے نکل گیا، معاملہ بہت بگڑ گیا ہے. جب انڈیا نے تھریٹن کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کو اسکریپ کرنے کا، تو چائنا نے رسپونڈ کیا تھا، بلاک کی تھی ٹریبیوٹریز آف دا برہما پترا. تو ابھی بھی میں یہی کہوں گی، کیونکہ ایک تو واٹر کی بات ہے، دوسری بات ہے کہ جو پنچنگ بیگ کے طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر کو کے ریجن کو جو یہ یوز کر رہا ہے اپنی آر ایس ایس اکھنڈ بھارت کے جو اس کے جتنے بھی نیفیریس ڈیزائن ہیں، اور جو بھی یہ تھریٹس کرتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ چاہے یہ جو ساری کی ساری غصے میں، ریونج میں، فیشزم میں ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھا اس کا نقصان بہت بھاری پڑتا ہے کشمیری قوم کو. ابھی بھی دیکھ لیں انڈیا کے اندر ہر جگہ اتنی ویو آ گئی ہے اینٹی کشمیر کی، جو ہندوتوا کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو وہاں پہ مرڈر کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں یونیورسٹی سے، ان کے بزنسز کو جلا رہے ہیں. اور اسی طرح جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، بانڈی پورہ کے اندر بھی جو ڈیمولش کیے ہیں اتنے ہزاروں گھر جو ہیں کشمیریوں کو ڈیمولش کریں. تو the most vulnerable right now I would say کہ جو پنچنگ بیگ کے طور پہ جن کو یوز کر رہا ہے ہندوستان، تو یہ بھی بہت ضروری ہے واٹر ٹریٹی کے ساتھ جو کشمیریوں کی تحریک آزادی کو یہ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں دہشت گردی کے ساتھ. مطلب کہ یہ وہ اتنا گھسا پٹا ان کا وہ اسکرپٹ اور نیریٹو ہے، ایک کے بعد پھر یہ ریپیٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں، یا تو ان کی عوام بھی اتنا شور مچا رہی ہے ان کے خلاف کہ یہ آپ کی اتنی لاکھوں کی وہاں فوج ہے، ہر 10 فیٹ پہ تو آپ کی فوج تعینات ہے ہر کشمیری کے اوپر. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ تو 150 کلومیٹرز اوے ہے ایون فار دا لائن آف کنٹرول. تو یہ کیسے سارا کا سارا اپنے یونیفارم میں ان کا بندہ آیا اور انہی کا بندوق لے کر، انہی کا ویپن آرمی کا، اور اس نے وہاں معصوم لوگوں کو جو ہے ان کو مار دیا. اچھا مشال ملک صاحب، آپ سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اپنا مقدمہ کس طرح سے مؤثر اور افیکٹولی پلیڈ کرے. پاکستان UN سیکرٹری کاؤنسل کا ممبر بھی ہے، ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ایک بہت اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے، بڑا مؤثر جگہ پاکستان کو میسر ہے کہ وہاں پر وہ بھارت کو پورے ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کرے. پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہے، بھارت کے پاس تو صرف کھوکھلے دعوے ہیں جس کی ابھی تک وہ کوئی ثبوت سامنے نہیں لے کر آیا. نہ وہ لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، نہ دہشت گردوں کی لاشیں دیکھی ہیں، صرف ہم میڈیا پہ صرف شور اور غوغا سن رہے ہیں. اتنا irresponsible اور پرووک کر رہا ہے اپنی عوام کو کہ اس پہ بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اگر عالمی برادری دیکھے کہ کس طرح کا میڈیا ہے، کیا کردار ادا کر رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو بڑے تحمل کے ساتھ، ذمہ دارانہ طریقے سے، افیکٹولی ثبوتوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی کمپیریزن بڑا واضح ہے. پاکستان اس اسٹیج پہ کیا کرے؟ دیکھیں، ہم نے پاسٹ میں پاکستان نے ہمیشہ امن کی خواہش جو ہے وہ ظاہر کی ہے اور مذمت کی ہے اگر کوئی دہشت گردی ہوئی. کشمیریوں نے بھی کی ہے، ہر کسی نے کی ہے، بلکہ کشمیری تو ان کے وہاں جتنے ٹورسٹ آئے ہوئے ہندوستان کے ان کو سنبھالا ہوا ہے، اتنے وہ اس وقت ٹرامیٹائزڈ ہیں، ان کے گھروں کو کھولا ہوا ہے، مسجدیں کھولی ہیں، ان کو کھانا پینا دے رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح جب 5 اگست کے ٹائم جب شہرک کٹی، اس وقت پورا کشمیر بند کر دیا تھا انہوں نے، اور اس وقت سارے جو وہاں پہ ٹورسٹ تھے انڈیا کے باہر کے، ان سب کو جو کشمیری لوگ تھے، عوام تھی، انہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ ان کو شیلٹر دیا، ان کا خیال رکھا. تو مذمت، قراردادیں پیش کرنا از ناٹ انف اینی مور، کیونکہ صبر کا بھی ایک وہ لیول آ گیا ہے. اور پاکستان نے بھی جس طرح ان کی فضائی اور جو زمینی جو راستے ہیں ان کے اوپر پابندی ڈال دی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں سے انڈس واٹر ٹریٹی کو اور بھی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں. کیونکہ جو عجیب بات آ رہی ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں جو ریاکشن آیا ہے امریکہ کے ایک ساؤتھ ایشیا کے جو ایکسپرٹ ہے مائیکل کلگم کا، مطلب انسیڈنٹ کے 12 گھنٹے کے بعد یہ آیا کہ بھی یہ چیزیں ہندوستان کرے گا. تو کیسے ان کو پتا تھا؟ کیا یہ پہلے سے آرکسٹریٹڈ تھا، کوریوگراف تھا، کہ پورا کا پورا اس خطے کے اندر جو ہے امبیلنس لانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انڈیا کو ایز اے ٹول یوز کر کے چائنا کے اوپر آگے حاوی ہونا. تو یہ کچھ بہت باتیں بہت فشی آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت شملہ ایگریمنٹ تو انڈیا نے تو کب سے نلیفائی کر دیا 5 اگست کے بعد، اگر لیگلی بھی دیکھا جائے تو ہمارا کیس جاتا ہی جاتا ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں. ایک تو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، پہلے بھی نیوکلیئر کوڈز اس پہ ایکسچینج ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس تو اتنی بڑی لسٹ ہے پاکستان کے پاس، را کے دہشت گردوں کی لسٹیں ہیں، وہ ہم اقوام متحدہ میں بھی پیش کریں، فیٹف کے اندر لے کے جائیں معاملہ، اور پوری دنیا میں ان کا ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے. کیونکہ اس پورے اس اسٹیجڈ کوریوگراف جو یہ ڈرامہ ہوا ہے، اس کے پیچھے جو مین جو برین پاور ہے وہ RSS کی ہے. تو اس کو فوکس کرنا، RSS کا انٹرنیشنل ٹیرر نیٹ ورک. تو اس سے بھی ایک اور بھی الارمنگ جو چیز میں نے آبزرو کی کہ اس سے ایک دن پہلے جو سکھ یاتری تھے وہ پاکستان سے واپس ہندوستان گئے.
1000 سے اوپر کی تعداد تھی ان کی. تو ان کا واپس جانا, اور RSS کی تو ایک دشمنی ہے مائنورٹیز کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, دلتوں کے ساتھ. تو اس کے اگلے ہی دن یہ ہونا, اور JD وینس کا وہاں پہ ہونا, اور پھر ان کا سعودیہ جانا. تو یہ سارا کا سارا جو ہے, اس کو جب تک کہ ہم اس کے اوپر اناؤنس نہیں کریں گے کہ ہم اس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں لے کے جائیں, فیٹ اپ میں لے کے جائیں, اور ان کو بین نہ کرائیں انٹرنیشنل عدالتوں سے RSS کو ایز اے ٹیرر نیٹ ورک, اور ان کے اوپر سینکشنز لگانے چاہیے, ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز. اور یہ جو سب سے خوفناک بات ہے, پنچنگ بیگ کے طور پہ جو ہے کشمیریوں کو جو ہے جو یوز کیا جا رہا ہے, ان کو ان کے پاس نہتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاؤن شروع اور کیا ان گیا کے ہے اوپر اور بڑے بڑے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, ظلم بڑھایا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی. سر میں آپ کی جانب آؤں گی, کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ابھی یہ دباؤ بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے, بوکھلاہٹ بھی بہت زیادہ ہے, تو خدا نخواستہ کوئی بھارت کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی ارادہ بن سکتا ہے, یا کوئی اس کے ناپاک عزائم ہو سکتے ہیں فردر ٹو ایسکیلیٹ دس سچویشن, یا آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے یہ کوئی سٹینڈ الون واقعہ نہیں ہے, جیسے ابھی مشال ملک صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بڑا ویل آرکسٹریٹڈ اور کوریوگرافڈ ایونٹ ہے. تو یقیناً پوسٹ ایونٹ انہوں نے اس کی جو ہے نا اپنا جو بھی پلان ہوگا وہ پہلے سے بنایا ہوگا, اور اس کی وار گیمنگ کی ہوگی. تو اس میں اس امکان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا جو آپ کا سوال ہے, کہ اس چیز کی پاسبلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے کہ کسی محدود, جس کو وہ کہتے ہیں کہ آئسولیٹڈ کوئی اسٹرائک کرنے کی وہ کوشش کریں, لیکن کیا وہ کریں گے؟ میرے خیال میں پرابیبلٹی کم ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے پہلے سے ماشاءاللہ کہیں زیادہ مضبوط ہے. پاکستان جو ہے اب فور وارن بھی ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کو جو ہے نا اپنے کسی بھی, اگر وہ اس طرح کا کوئی جارحانہ کارروائی کرتے ہیں تو اس کا منہ توڑ جواب نہیں ملے گا. تو اس صورت میں ابھی تو ان کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا پولیٹیکلی سبکی ہو رہی ہے, تو پھر اگر انہوں نے ملیٹریلی بھی ان کو جو ہے نا ہزیمت اٹھانی پڑی, تو میرا خیال ایز اے پیکج ڈیل ان کے لیے یہ وائبل نہیں. میں اسی پر آ رہی ہوں کہ جب اتنی ہزیمت اور اتنی سبکی ہے تو اس کو کہیں تو انہوں نے مینیج کرنا ہے, کہیں تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے. نہیں دیکھیے, تو اس سے پہلے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو تقریباً 12 سے 15 روز انہوں نے لیے تھے, جو 26 فروری والا واقعہ ہوا تھا 2019 کا, تو یہ پیٹرن ان کا رہا ہے. پیٹرن تو ہے, اس لیے میں نے کہا اس کا امکان تو ہے. لیکن دیکھیے, آپ جب بھی کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں پرسنل لائف میں, بزنس لائف میں, یا قومی اس میں, آپ اس کا ایک پروجیکشنز بناتے ہیں نا, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. تو اگر آپ کو سب طرف سے جو ہے نا اپنا نقصان نظر آ رہا ہو تو پھر آپ کیوں کریں گے. لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جس قسم کے وہ پاگل پن کا شکار ہیں, اور جس طرح وہ اب دنیا کے تمام جو ہے نا انسانی حقوق کے چارٹر اور ان سب کی اپنی ہی عوام کے خلاف, یہ تو چلے پاکستان دشمنی تو اس کی تو سمجھ آتی ہے نا, تو اپنے عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, تو ان سے ہمیں کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے, اور اپنے سیف گارڈز لینے چاہیے, وچ آئی ایم شیور کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اپنی عوام کی بیکنگ کے ساتھ وہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اور جو ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے ایسا کیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اس خطے کے لوگوں کے لیے, اس پورے ریجن کی جو ہے نا اسٹیبلٹی کے لیے وہ ایسے کسی مس ایڈونچر سے باز ہی رہیں تو بہتر ہے, ورنہ پھر یہ شاید نہ ہو اس دفعہ کہ ٹی از فینٹاسٹک, ہر دفعہ جی. ٹی پھر ول اس ناٹ بی دفعہ فینٹاسٹک. میں تو پھر وہ ایئر فورس والوں کو مشورہ دوں گا کہ 1-2 کپ تو ہم روٹین میں وہ بن جاتے ہیں اس میں کیفیٹیریا میں, اس دفعہ پھر ہمیں کچھ زیادہ راشن کا انتظام کرنا پڑے گا, کیونکہ اس دفعہ 1 کپ سے گزارا نہیں ہوگا, بہت سارے کپ بنانے پڑیں گے. زیادہ کپ چاہیے ہوں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, جو آبی جارحیت اس وقت بھارت کر رہا ہے اس کے گارنٹر عالمی بینک بھی ہیں, دیگر ممالک بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ ٹائم ہے کہ ان کو انٹروین کرنا چاہیے کہ بھارت کو اس طرح کے اقدام سے روکے, گو کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ یونیلیٹرل بھارت جو ہے اس کو پریکٹس نہیں کر سکتا, لیکن اس نے اپنے عزائم تو بتا دیے, اب اس کو روکنے کے لیے آپ کو لگتا ہے جو گارنٹرز ہیں ان کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کانٹیکس میں گارنٹرز کو بھی انٹروین کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا مینڈیٹ بھی ہے, اور 1998 میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو P5 ہیں انہوں نے جاری کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جوہری طاقتیں انڈیا اور پاکستان اگر کسی سٹیج کے اوپر ایٹ دا برنک آف وار آ جاتے ہیں تو ہم اس کی انٹرونشن کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بھی انٹرونشن اس میں جو ہے بنتی ہے اس کو اسکلیشن کو روکنے کے لیے. دوسری ورلڈ بینک جو ہے, جو انٹرنیشنل جو گارنٹی
हुई और इसके अंदर जो इंटरनेशनल और भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुए, जो कि कोई 9 इयर्स इसके अंदर जो है वो नेगोशिएशंस होती रही और उसके बाद 1960 के अंदर ये एग्रीमेंट जो है वो फाइनल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो इतनी डिज़ास्टर्स हैं, चूँकि पाकिस्तान की डिपेंडेंस है इसके ऊपर, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस है उसके ऊपर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की डिपेंडेंस है, पाकिस्तान की ड्रिंकिंग वाटर की डिपेंडेंस है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक राइट टाइम है, अगर ये ऐसी मतलब जारियत जो है वो अगर मटीरियलाइज होती है तो पाकिस्तान ने जैसे ऑफिशियली ये कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये राइट टाइम है कि आज भी वज़ीर आज़म ने कहा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, सर आपने हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर अवैस बिन मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश उसकी कमज़ोरी नहीं है। वज़ीर आज़म ने आज वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भारत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत किसी भी गलत फहमी में न रहे। जब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के वक़ार की, उसकी सलामती की, अमन की, तो सिर्फ पाक फ़ौज नहीं बल्कि 24 करोड़ आवाम का हर बच्चा फिर हम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़े, और अब हम पाक फ़ौज ही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने